السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، یہ آج ہمارا تیسرا کلاس ہے DSSB TGT اردو پلس UCG نیٹ کا، اور اسی طریقے سے جو لوگ مانو سے BEd کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہمارا تیسری کلاس ہے۔ سبھی ساتھی جڑیے گا، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آج ہم اردو ادب کے متعلق بہت ہی اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اردو ادب کے متعلق وہ مین خاص سوالات ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں، جس کے متعلق سوال بن کر کے آتی ہے، آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے ساتھیوں اردو ادب کی تقسیم کے متعلق۔ اردو ادب کو کتنی جگہ پہ تقسیم کیا گیا ہے، اس کے متعلق بات کریں گے۔ اس کے بعد موضوع کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے، اور حیت کے اعتبار سے اردو کو تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اردو ادب کی بھی تقسیم ہے، اور آج ہم ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تبھی ہم صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل بیسک سے لے کر کے چلیں گے، آپ کو ماسٹر نوٹ بھی دیا جائے گا، روزانہ کی کلاس کا PDF بھی آپ کو ملے گا۔ تو اگر آپ نہیں جڑے ہیں تو جڑیے گا، بہت ہی فائدہ ہوگا، بالکل ایک بیسک طور پر، تھیوری بیس پر ساتھیوں۔ پھر اس کا آبجیکٹیو بھی بہت جلدی کرا دیا جائے گا۔ ٹائم کم ہے، اسی لیے ہم تینوں کلاس کو ساتھ میں لے کر کے چل رہے ہیں، اور آپ اردو ادب پڑھ رہے ہیں۔ اردو ادب تینوں میں سیم ہے، اسی لیے سبھی ساتھی محنت سے پڑھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں ساتھیوں۔ جو لوگ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں، یہ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر کے، کانٹیکٹ کر کے جڑ سکتے ہیں، اور اپنی جو ہے کہ سمسیا کا سمادھان پا سکتے ہیں۔ تو چلیے ساتھیوں دیکھتے ہیں، دنیا کی تمام زبانوں کے ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں۔ جتنی بھی ہندی ساہتیہ اگر آپ پڑھیں گے، ہندی ادب کے بارے میں، وہاں بھی آپ کو ملے گا۔ انگلش میں اگر لٹریچر پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا۔ اسی طرح اردو ادب میں بھی جتنی بھی زبانیں دنیا میں ہے، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان و ادب میں بھی جو اردو زبان و ادب کی جو اصناف ہے، جو صنف ہے، ان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ ہے جس کا نام ہے اصناف سخن، یعنی اصناف شعر و شاعری۔ اصناف سخن کا مطلب ہو گیا شعر و شاعری۔ اصناف شعر و شاعری یعنی صنف شعر و شاعری آپ بولیں گے، یا پھر اصناف سخن، اسی کو آپ شعر و شاعری بھی کہیں گے۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا اصناف شعر و شاعری۔ دوسرا ساتھی یہاں پر ہے اصناف نثر، یعنی نثری تصانیف۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہے شعر و شاعری، اردو میں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے میں شعر و شاعری ہے، اور دوسری میں نثری تصانیف ہے۔ آج ہم شعر و شاعری کی بحث کریں گے، اور یہ تقریباً کئی دن کلاس چلے گی۔ اس کے بعد پھر نثری تصانیف پہ بھی بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج آپ کے لیے کیا خاص ہے۔ اصناف سخن کو موضوع اور حیت کے اعتبار سے 2 خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہاں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اب اصناف سخن آپ نے سمجھا؟ اصناف سخن یعنی کہ شعر و شاعری کی جو صنف ہے، اس کو 2 بھاگ میں ہم تقسیم کر رہے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو پڑھانے کے لیے، اور مختلف کتب میں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات، اردو ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پہلا نثری تصانیف میں، دوسرا شعر و شاعری میں، یا یوں سمجھیے پہلا شعر و شاعری میں، دوسرا نثری تصانیف میں۔ اب وہ شعر و شاعری کو بولتے ہیں اصناف سخن، اور اصناف سخن کی پھر ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے اور حیت یعنی کہ بناوٹ کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے ہم موضوع کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں ساتھیوں۔ تو دیکھیے گا، موضوع کے اعتبار سے تقسیم، موضوع کے لحاظ سے اردو شاعری کی درج ذیل قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو شاعری میں موضوع کے لحاظ سے، ٹھیک ہے،
کتنی حمد، نعت، مناجات، منقبت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، شعر آسوب، واسوخت، ریختی، پیروڈی، گیت، ہجو، یہ آپ سبھی کو معلوم تھا، یہ تقریباً 12-13 ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ آپ سبھی ساتھی یاد رکھیے گا. یہ نثری تصانیف میں نہیں بلکہ شعر و شاعری والی تصانیف میں، یعنی اصناف سخن میں حمد بھی آتا ہے، نعت بھی، مناجات بھی، منقبت بھی، غزل بھی، قصیدہ بھی، مرثیہ بھی، شعر آشوب بھی، واسوخت بھی، ریختی بھی، پیروڈی بھی، گیت بھی، ہجو بھی. یہ سبھی چیزیں سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو سب سے پہلی بات آپ نے کیا سمجھا؟ اصناف اردو کو دو بھاگ میں تقسیم کیا گیا، ایک اصناف سخن میں اور ایک نثری تصانیف میں. پھر ہم اصناف سخن کو پڑھیں گے آج. اصناف سخن میں بھی 2 بھاگ تقسیم کیا گیا ہے، اور ایک موضوع اور حیت کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو پہلے موضوع، ایک ہے موضوع کے اعتبار سے، ایک حیت کے اعتبار سے. تو آج آپ نے جو بھی پڑھا ہے وہ موضوع کے اعتبار سے، موضوع کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ تو تقریباً یہ 12-13 قسمیں ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سبھی ساتھی آپ یاد رکھیے گا: حمد، نعت، مناجات، منقبت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، شعر و آسوب، واسوخت، ریختی، پیروڈی، گیت، ہجو وغیرہ. اب ہم اس کی تعریف آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن پہلے دیکھیے حیت کے اعتبار سے. حیت کے اعتبار سے تقسیم، تو حیت کے لحاظ سے اردو شاعری کی ذیل قسمیں ہیں، ان کی قسمیں بھی آپ کے سامنے آنے والی ہیں. تو پہلے کیا معلوم ہوا؟ موضوع کے اعتبار سے حمد، نعت، نظم، گیت، ہجو، قصیدہ یہ موضوع کے لحاظ سے ہے، موضوع کے اعتبار سے ہے اصناف سخن میں سے. اور اصناف سخن میں سے حیت کے اعتبار سے جو ہے وہ رباعی ہے. دیکھیے گا، مثنوی، معلوم ہے نا آپ کو، مثنوی، رباعی، قطعہ، مصمت، ترکیب بند، ترجیع بند، نظم، پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم، ہائیکو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور بھی کئی سارے ہیں. یہ سب قسمیں آتے ہیں مطلب کہ یہ حیت کے اعتبار سے یہ نظم میں آتے ہیں. یعنی کہ اصناف سخن میں حیت کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو ابھی آپ نے اوپر پڑھا وہ موضوع کے اعتبار سے تھا. موضوع کے اعتبار میں حمد، نعت، نظم، غزل وہ سبھی چیزیں آئی. اور حیت کے اعتبار سے مثنوی، رباعی، قصیدہ، مصمت، ترکیب بند اور پابندی نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، ہائیکو جو چائنیز ایک نظم سلسلہ ہے. اگر آپ نے، چلیے سمجھ گئے آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو اتنی جو ہے کہ یہ حیت کے اعتبار سے ہے. اب موضوع کے لحاظ سے جو اصناف سخن ہیں ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. کل حیت کے اعتبار سے جو اصناف سخن ہوگی اس کی بات کریں گے، پھر آگے جو ہے کہ ہم نثری تصانیف کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو موضوع کے لحاظ سے اصناف سخن کی تعریف. موضوع میں نے بتایا نا، جیسے کہ نعت ہے، حمد ہے، اور منقبت ہے، مناجات ہے، قصیدہ، یہ سب کیا موضوع کے لحاظ سے ہے. حیت کے لحاظ سے رباعی ہے، مصمت ہے اور مخمس ہے. اسی طریقے سے اور بھی کئی چیزیں ہیں جس کا بھی آپ نے پڑھا ہے. تو شعر دیکھیے گا، شعر کی تعریف، شعر کسے کہتے ہیں؟ تو شعر غزل کے ایک حصے کو عام طور پر شعر کہتے ہیں. شعر سماعت کریں تو غزل کے ایک حصے کو شعر کہتے ہیں. شاعری کی سطر کو مصرع کہتے ہیں. یعنی کہ شعر کی سطر کو، یہ شاعری میں شعر ہے، شعر کی سطر کو، سطر بولتے ہیں لائن کو. ٹھیک ہے، جو آپ شعر پڑھ رہے ہیں تو لائن بائی لائن لکھیں گے نا، تو یہ ایک لائن ہے، اسی کو سطر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غزل کے ایک حصے کو شعر بولتے ہیں، اور اگر ایک لائن میں ہے تو اسی لائن کو سطر بولتے ہیں، اور سطر کو مصرع بولتے ہیں. ٹھیک ہے، بولتے ہیں نا پہلا مصرع سماعت کریں تو پہلی لائن سنیں. آگے دیکھیں گے، پھر ہے حمد. حمد کسے بولتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے، ہم دونوں، یعنی حمد ہے ساتھ، یہ اصل میں یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ حمد لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں. اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا آپ کو؟ حمد کیا ہے؟ ایک موضوع کے اعتبار سے ایک نظم کا ترتیب ہے، اور وہ حمد ہے جس کی جو عربی لفظ کا، عربی ایک لفظ ہے حمد، جس کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے، تعریف کرنا.
اور حمد اصطلاحاً اسے بولتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کہی جانے والی نظم ہو، اسی کو حمد کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے مناجات ساتھیوں، مناجات کا مطلب ہوتا ہے دعا۔ کیا ہوتا ہے؟ دعا۔ ایسا کلام جو بارگاہ الہی میں بطور احتجاج پیش کیا جاتا ہے، اسی کو مناجات کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ مناجات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتا ہے۔ اور ایک ایسا کلام جو بارگاہ الہی میں بطور التجا، یا احتجاج لکھا گیا ہے، یہ غلط ہے، بطور التجا ساتھیوں، بطور التجا، بطور التجا پیش کیا جائے، اسی کو مناجات کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ آگے چلیں گے ساتھی، یہاں ہے نعت۔ کیا ہے؟ نعت۔ نعت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، تعارف و توصیف میں کہی اور پڑھی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ کہی، ٹھیک ہے، کہیں نہیں ہے، یہ غلط ہے، یاد رکھیں، کہی اور پڑھی جانے والی، تعریف و توصیف میں پڑھی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نعت سمجھ گئے آپ لوگ؟ آگے منقبت سمجھتے ہیں۔ منقبت کیا ہے؟ تو منقبت ساتھیوں کسی بزرگ یا کسی ولی یا کسی برگزیدہ شخصیت کی تعریف کرنے کو منقبت کہتے ہیں۔ کسی بزرگ یا کسی ولی یا کسی برگزیدہ شخصیت کی تعریف و توصیف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا نظم ہے جس میں کسی شخصیت کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، اگر اللہ کے رسول کی تعریف ہے تو پھر وہ نظم نعت ہو گئی، اور اگر اللہ سے کچھ مانگی جائے اس نظم کے ذریعے سے تو پھر وہ مناجات ہو گئی، اور اگر ٹھیک ہے اللہ کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کے ذریعے سے، پھر وہ کیا ہے؟ حمد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے منقبت میں کسی شخص، کسی ولی، کسی بزرگ کی تعریف کی جائے، اسی کو منقبت کہتے ہیں ساتھیوں۔ آگے چلیں گے ساتھیوں، اب پڑھتے ہیں ہم غزل۔ غزل کی تعریف کیا ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ غزل کی تعریف دیکھیے، غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے لغوی معنی ہے عورت سے باتیں کرنا، اور دوسرے معنی لکھتے ہیں عورتوں سے عورت کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی اس کے معنی لکھتے ہیں اصطلاحاً۔ یعنی غزل عشق و محبت کی قلبی واردات کی ترجمان ہوتی ہے۔ یعنی غزل کیا ہوتی ہے؟ عشق و محبت کی قلبی واردات کی ترجمان ہوتی ہے۔ غزل کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، کب تک ہے، کیا کیا ہے، اس کے بارے میں سوال آتا ہے۔ تو غزل کے آغاز کے متعلق کچھ لائن آپ کے سامنے ہیں، وہ دیکھیے گا۔ غزل کا آغاز فارسی زبان سے ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس کے عربی زبان سے تعلق سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی پیش آگے عربی سے بھی ان کا خاص لگاؤ ہے۔ کس کا؟ غزل کا۔ چونکہ فارسی زبان سے غزل کا آغاز فارسی زبان سے ہوتا ہے، لیکن لفظ غزل خود عربی زبان کا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ غزل خود ایک عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن غزل کا آغاز جو ہے وہ فارسی زبان سے ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں عربی زبان سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے، ان کے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اردو میں دیکھیں گے تو اردو میں غزل کو مقبول ترین صنف کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ غزل اردو کی ایک مقبول ترین صنف سخن ہے۔ اردو ادب کی بات ہو، اور اگر اردو ادب کی بات ہو اور پھر غزل کے متعلق کوئی سوال نہ آئے، ایسا کوئی پیپر ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے آپ یہاں دیکھیے گا، غالب کا ایک شعر آپ کے سامنے ہے: دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک نظر میں رضامند کر گئی۔ یہ جو شعر ہے نا، یہ عورت سے باتیں کرنے کے لیے مثال دی گئی۔ یہاں پہ غزل کا معنی کیا؟ عورتوں سے باتیں کرنا، عورت کی تعریف کرنا، اور غزل میں بتایا نا، غزل کے اندر میں عشق و محبت کی قلبی واردات کا تذکرہ کرنے کا نام غزل کہتے ہیں اصطلاحات کے اندر میں۔ جیسے آپ یہاں اس شعر میں دیکھیں گے: دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک نظر میں رضامند کر گئی، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے سمجھتے ہیں اصطلاحات غزل۔ غزل کی کیا کیا اصطلاحات ہیں، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ غزل کے پہلے شاعر کو مطلع اور آخری شاعر کو
مقطع کہتے ہیں، آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، اور مقطع کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اب بات کر لیتے ساتھیوں مطلع کی، تو دونوں مصرعوں کا ردیف اور قافیہ ایک ہوتا ہے۔ مطلع کے اندر میں ایک خاص چیز دھیان رکھیے گا، مطلع کے دونوں مصرعوں کا ردیف اور قافیہ ایک ہی ہوتا ہے۔ بعض میں ایک سے زائد مطلع بھی ہوتے ہیں تو اسی کو مطلع ثانی کہتے ہیں۔ دوسرا مطلب کیا کہتے ہیں؟ مطلع ثانی کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں مصرعوں میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے، یعنی کہ غزل کی 2 لائن ہوتی ہے، 2 سطریں ہوتی ہیں، 2 مصرع ہوتا ہے۔ پہلے مصرع بھی ہم قافیہ ہم ردیف، دوسرا مصرع بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تیسرا مصرع بھی اور چوتھا مصرع بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہے، تو اسی کو مطلع ثانی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے، لیکن ایک چیز اور دھیان رکھیے گا، غزل کا ہر شعر ایک علیحدہ اکائی ہوتا ہے، یعنی غزل کا ہر شعر ایک الگ الگ موضوع کو بیان کرتا ہے، وہ الگ الگ ٹاپک پہ جاتا ہے، اور چونکہ معنوی کے اعتبار سے اپنی طور پہ وہ مکمل ہوتا ہے۔ 2 ہی لائن میں وہ ان کی موضوع بھی ہو جاتی ہے، ان کے معنی بھی، اصطلاحات بھی سب اس کے اندر میں آ جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں غزل کا ہر ایک شعر علیحدہ اکائی ہوتا ہے، اور وہ معنوی اعتبار سے اپنے طور پر مکمل ہو جاتا ہے 2 ہی مصرعوں میں، اس کا دوسرے اشعار سے معنوی ربط نہیں ہوتا۔ اب کسی نے ایک شعر آپ سے پڑھا ہے، اس نے 2 مصرع مکمل کیا، اسی غزل میں مکمل ہو گئی، اب تیسری لائن وہ شروع کرے گا، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی تعلق ہو، وہ الگ اس میں جا سکتا ہے اور اس کو کوئی ربط کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض غزلوں میں 2 یا 3 ایسے مسلسل اشعار موجود ہوتے ہیں جن میں ربط مضمون سمجھیں گے، جو 2 شعر اوپر شاعر نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اسی کے ریلیٹڈ پھر دوسرے 2 لائن پڑھ دی انہوں نے، پھر دوسرے 2 لائن جو پڑھی تھی اسی کے ریلیٹڈ پھر انہوں نے پھر 2 لائن پڑھ دی تو 6 لائن ہو گئی، پھر اسی طرح اور 2 لائن پڑھ دی تو وہ 8 لائن ہو جاتی ہے نا، تو اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور کئی غزلیں ایسے ہیں، کئی شعراء کرام پڑھتے ہیں ایسے، تو لیکن غزل کی اصطلاح میں اسے قطعہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ قطعہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہے کہ بعض غزلوں میں 2 یا 3 یا ایسے مسلسل اشعار موجود ہوتے ہیں جن میں ربط مضمون سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور خیال کا تسلسل پایا جاتا ہے، ایسے اشعار کو قطعہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا اور یاد رکھیے گا ان چھوٹی چھوٹی اصطلاحات کا۔ بیت الغزل کی بات کر لیتے ساتھیوں، غزل کے سب سے بہترین شاعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ فرد کی بات کر لیتے ہیں تو فرد، شاعر میں ایک اکیلے شاعر کو فرد کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ شعر میں یعنی شاعری میں ایک اکیلے شاعر کو فرد کہتے ہیں۔ یہاں فرض لکھا گیا ہے، آپ کو فرد لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ فرد لکھنا ہے، یہ والا فرد۔ ٹھیک ہے، فرد یعنی شاعری میں ایک اکیلے شاعر کو فرد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یہاں شہر ہے، یہ شہر نہیں ہوگا بلکہ شعر ہوگا۔ اب مصرع کی بات کر لیتے، میں نے بتایا نا مصرع کسے کہتے ہیں۔ مصرع شاعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں، یعنی شعر کی ایک سطر کو، پہلی لائن جو انہوں نے پڑھی ہے نا شاعر نے، اسی کو مصرع کہتے ہیں، اسی کو سطر بھی کہتے ہیں۔ سطر عربی لفظ ہے، اس کا لائن آپ سمجھ لیجئے، ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب بات کر لیتے ساتھیوں مطلع کے بارے میں، تھوڑا اور اصطلاحات اس کو دیکھیے گا کہ کسی بھی غزل کا شاعری میں سب سے پہلے ان کو مطلع کہا جاتا ہے، اور جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ کسی بھی غزل کا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے، کسی بھی غزل کا شاعری میں پہلے ان کے 2 مصرے کو مطلع کہتے ہیں، جن کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھیں ساتھی، یہاں پہ حسن مطلع کی اگر بات کر لیتے ہیں تو مطلع کے فوراً بعد آنے والے شاعر کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو مطلع ثانی یا پھر حسن مطلع انہیں بھی کہتے ہیں۔ مقطع کی بات کر لیتے ہیں ساتھیوں، تو مقطع یاد رکھیے گا، مقطع کے معنی ہیں قطع کرنے کے ہیں، چونکہ شاعر اپنی شاعری کا اختتامی شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اسی کو مقطع کہا جاتا ہے۔
تو ساتھیوں یہ سمجھ گئے ہوں گے یہ آج آپ کے لیے پہلا کلاس ہوگا۔ جو لوگ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں یہ نمبر 9045978747 سبھی ساتھی جڑیے۔ ہمارے ڈسکرپشن میں آپ کو فیس بک پیج کا لنک مل جائے گا، وہاں فالو کیجئے، اور ٹیلی گرام کا لنک مل جائے گا آپ کو، آپ وہاں جا کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی طریقے سے ہم سے جڑے رہیے۔ دیجیے ساتھی ہمیں اجازت۔ روزانہ شام کے 4 بجے، روزانہ شام کو 4 بجے کلاس ہوتی ہے لائیو، سبھی ساتھی جڑیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔